کی پولیٹکس کو؟ دیکھیں ایک غلطی ہوئی ان پولیٹیکل پارٹیز سے کہ انہوں نے بجائے پولیٹیکل پارٹی کو ایک انسٹیٹیوشن بنانے کے جس کے اندر ایک میرٹ کی پالیسی ہوتی ہے، جو لوگ بہتر پرفارم کرتے وہ آگے آتے آ کر اپنی پارٹی کو سنبھالتے، بجائے یہ کرنے کے انہوں نے فیملی انٹرپرائز بنا دی۔ یہ سب سے بڑی غلطی ان سے ہوئی۔ دنیا میں جو پولیٹیکل پارٹیز جن کا ٹائم ڈیوریشن یا ان کی عمر 100 سال 200 سال 300 سال یا لمبی ان کی عمر چلی ہے، اس میں موروثیت نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پوٹینشیل ہے، اس میں جو ہے وہ ٹیلنٹ ہے، جو جتنا بہتر ہے، جس میں پوٹینشیل ہے، جس کی قربانی ہے، جو کام کرنا جانتا ہے، جس کے اندر پیشن ہے، وہ لوگ آگے آ جاتے ہیں اپنی قابلیت کی بنیاد کے اوپر، اور وہ آ کر پارٹی کو سنبھال لیتے ہیں۔ اس لیے ان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر نئے لوگوں کی انڈکشن بڑی کمال ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک جو اس کے اندر شامل ہو رہا ہوتا ہے اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ ون ڈے آئی ول بی ایبل ٹو لیڈ۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ وہ سب کو یہ پتا ہے کہ یہی بچے ہیں، ان کا بلڈ ہے جو وہ آگے جائے گا، ان کے پاس وہ پٹیگری ہے جس میں ان کو جو ہے وہ ٹاپ پہ رہنا ہے، ہمیں ان کے نیچے ہی کہیں رہنا ہے، سروائیو کرنا ہے، اور سروائیو کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کی آپ خوشامد کریں گے، اور وہ خوشامد آپ کریں گے تو آپ کا سروائیول بہتر ہوگا۔ یہ پولیٹیکل سروائیول کے لیے جب یہ ایک سیٹ پیٹرن بن گیا تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لیے مشکلات پیدا ہوئی۔ اب دیکھیں نا، شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ جو ہیں وہ شکوے کر رہے ہیں، آف دی ریکارڈ آپ بیٹھے تو آپ کو خواجہ صادق کی کوئی اور کہانی سناتے ہیں، بہت سارے اور پارٹی کے لوگ ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ پارٹی تھوڑی ہے، یہ تو فیملی کا بزنس ہے، ہم اس کا حصہ بنے ہوئے بدقسمتی سے۔ تو پاکستان تحریک انصاف میں نئے لوگوں کو بہت موقع ملا۔ عمران خان نے پنجاب میں اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں عہدے دیے یا وزارتیں دی، ٹکٹ بھی نہیں دیے۔ اسی طرح کیا لڑائی ہے ان کی نیازی صاحب سے، یہ معاملہ ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے دوستوں کو انہوں نے ابلائج نہیں کیا۔ وہ کوشش کرتے ہیں میرٹ کے اوپر کام چلے، اور ان کے بعد ان کی گھر کا کوئی بندہ بھی پارٹی سنبھالنے نہیں آ رہا، تو اس لیے ان کی پارٹی میں نئے لوگوں کی انڈکشن بہت زیادہ ہوئی، نئے لوگ بہت تیزی سے بڑے جذبے کے ساتھ پارٹی کے اندر آئے، تو اس کا اس لیے مستقبل بہتر ہے۔ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آنے والوں کے لیے اٹریکشن پیدا کریں اپنی پارٹی میں، کہ آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں اس پولیٹیکل پارٹی میں آنے کے بعد۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 4 5 خاندانوں سے ہیں تو آپ آگے جائیں گے، ادروائز آپ کوئی عام آدمی بھی ہے تو آپ کے لیے جگہ کھلی ہوئی ہے، آپ بن سکتے ہیں۔ اچھا عمران بھائی، ہمیں تو سینئر تجزیہ نگار، بڑے بڑے صحافی ہمیشہ یہ بتاتے رہے کہ سیاسی مستقبل تب تاریک ہوتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ آپ پر کانٹا لگاتی ہے، آپ تو ایک دوسری بات بتا رہے ہیں۔ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا کانٹا لگانے والا ٹائم چلا گیا نا، وہ کانٹا لگاتے تھے ان کی۔ دیکھیں ہر چیز کا کنٹرول نا آپ کے پاس، آپ کسی بھی چیز کے اوپر تکبر کر سکتے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ناز کر سکتے ہیں کہ میرے پاس نالج ہے، اب میرے پاس اپنی روایات ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں میرے پاس اپنے اصول ہیں، ایسی چیزوں کے اوپر نا آپ ناز کر سکتے ہیں۔ میرا اپنا ایک کلچر ہے، آپ ناز کر سکتے ہیں۔ میرے پاس طاقت ہے، اس پہ آپ کر ہی نہیں سکتے، یہ کانسٹنٹ ہوتی ہی نہیں۔ آپ اپنے اصولوں کے ساتھ کئی صدیاں گزار سکتے ہیں، آپ اپنے کلچر کے ساتھ صدیاں گزار سکتے ہیں، آپ اپنے نالج کے ساتھ صدیوں تک کے لیے آپ ایک پوری آپ کتابیں چھوڑ سکتے ہیں، آپ ایک ہسٹری آپ چھوڑ سکتے ہیں، آپ کی آنے والی نسلیں اس کو کیری کر سکتی ہیں، اپنی مہارت کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن جو طاقت ہے نا وہ آپ کے ساتھ رہتی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے جو چیزوں کو کنٹرول کیا وہ کسی اصول پہ نہیں کیا، کسی ضابطے اور کسی قاعدے پہ نہیں کیا، وہ طاقت پر کیا، یہ اصول کی بنیاد پر۔ تو طاقت جو ہے وہ ایسے ایسے ہوتی رہتی ہے، تو کانسٹنٹ ہے نہیں۔ آپ کبھی کراس لگاتے تھے وہ لگ جاتا تھا، اب آپ جس کے اوپر کراس لگاتے ہیں وہ گلوریفائی ہو جاتا ہے۔ اچھا عمران بھائی، پوڈ کاسٹ کے بالکل آخر میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، بلوچستان ہمارا جو نیشنل ڈسکورس ہے اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ بلوچستان میں خوریزی ہوئی پچھلے دنوں میں، سیاسی حکومت نے کوئی پوزیشن نہیں لی پی ایم ایل این نے، اور پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ طاقت کے اندر ہی بلوچستان کے مسئلے کا حل ہے۔ وزیر داخلہ ہے، انہوں نے یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ یہ جو ذہنیت ہے بلوچستان کے معاملے کو دیکھتے ہوئے، اس سے نا بلوچستان کے جو ہمارے جو وزیر داخلہ ہے نا ان کی اپنی ذہنیت کی عکاسی ہو گئی۔ بلوچستان کا تو وہ کچھ نہیں کر سکے، نہ بہتر کر سکے نہ برا کر سکے، لیکن ان کے اپنے ذہن کی جو ٹوٹل صلاحیت ہے اس کا پتہ چل گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایس ایچ او کی مار ہے۔
ایسا تھوڑی ہے آپ کے آرمی چیف کو, آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دینے پڑتے ہیں. مصیبت پڑی ہوئی ہے پوری فوج کو, پوری پولیس کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. آئی جی وہاں کا چھپتا پھر رہا ہے, وہ کھل کے سامنے نہیں آ سکتا. پولیٹیشینز وہاں کے جو ہے وہ 8-8 10-10 گاڑیوں کے قافلے میں موو کرتے ہیں. وہاں آرمڈ گاڑیاں ان کو ساتھ رکھنی پڑتی ہیں. وہاں کے جو عوامی منتخب نمائندے ہیں وہ عوام میں جا ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ عوامی منتخب نمائندے ہے ہی نہیں. تو یہ تو ایک بڑا بونگا اسٹیٹمنٹ ہے, اور آپ ان سے یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ ان نے کبھی پبلک پالیٹکس کی ہی نہیں. ان کو وہ ایک تعلقات کی بنیاد کے اوپر ہر چیز ان کو جو ہے وہ تشتری میں ڈال کے مل رہی ہے. تو جب وہ آئیں گے نا میدان میں, جب انہیں آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے گا تو پھر میں ان سے پوچھیں گے پھر جناب تسو کی ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل ہے. جی, سب سے پہلے دیکھیں مسئلہ کیا, وہ مانگتے کیا ہے آپ سے. وہ کہتے ہیں ایکول رائٹس آپ ہمیں دے دیں, جیسے پنجاب ہے ویسے ہی آپ بلوچستان کرتے ہیں. ایکچولی تو سمپلیفائی اس کو میں کروں تو وہ یہی کہتے ہیں نا, جیسے وہاں پہ ہے ویسے یہاں کرتے ہیں. مجھے بتائیں نا, ہمارے یہاں پہ ایک بندہ غائب ہو جاتا ہم کتنا رولا ڈالتے ہیں. ایک بندہ یہاں مارا جاتا کتنا, ضلع شاہ آپ کو آج بھی یاد ہے. تو بلوچستان میں ہوتا ضلع شاہ آپ کو یاد ہوتا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایکول کرتے ہیں, ہماری اور آپ کی جان کی قیمت ایک جیسی کرتے ہیں, ہمارے اور آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ ایک جیسا کرتے ہیں, ہمارے اور آپ کے ایک جیسے شناختی کارڈ ہے, تو ہماری عزت احترام اور اس ملک کے اوپر ہمارا حق ایک جیسا کر دیں, وسائل کے اوپر آپ ہمارا حق ایک جیسا کر دیں, قانون کی نظر میں ہمیں ایک جیسا کر دیں. تو وہ تو آپ سے ایکوالٹی مانگ رہے ہیں نا, ایک جیسے رائٹس مانگ رہے ہیں. ایکچولی جو سمپلیفائی کریں تو وہ یہ مانگ رہے ہیں, ہم ان کو دے نہیں پا رہے. بڑا لمبا عرصہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے پاس ساری معدنیات ہیں, منرلز ہیں, ذخائر ہیں, جو پاکستان کے بھی ہیں ان کے بھی ہیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے وہ محرومی کی زندگی گزار رہے ہیں. سمپل. اچھا سر, یہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جو ہیں ان کے دھرنے میں آپ گئے تھے, اور ہمارے ہاں تو ارباب اختیار یہ سوچتے ہیں کہ ہر معاملہ جو بلوچستان میں ہے اس کا حل فوجی حل ہے, اور وہ آپ اس کو پروپیگنڈا سے جوڑتے ہیں, سیاسی حل کی طرف کوئی نہیں آتا. آپ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سے ملے ہیں, تو اس کے اوپر میں اسلام آباد میں آپ لوگوں سے ملے تو بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے, ہم اپنی مجبوریاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بس ایک پرٹیننٹ سوال ہے کہ بلوچستان میں سیاسی حکومتوں کا اختیار کتنا ہے؟ بلوچستان میں نہیں ہے تو اسلام آباد میں تو ہے نا بھائی. یہ سارے مل کر اگر بیٹھ کے بات کریں گے تو مسئلے کا حل نکل ہی آئے گا نا. اب طاقت کے ذریعے سے اگر آپ نے ایک چیز چھوڑی اسٹیبلشمنٹ پہ دی ہے کہ بلوچستان جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے, ہمارا بیچ میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو بھائی ان کو تو ڈنڈا ہی مارنا آتا ہے. وہ تو یہی کام کریں گے نا, پولیٹیکل انگیجمنٹ تو نہیں کر سکتے نا بیچارے. ان کا وہ اتنا دماغی نہیں, ان کا وہ کام ہی نہیں ہے, وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ نہیں کر سکتے. وہ طاقت سے کریں گے جو ان کے پاس ہے. بھئی آپ اپنی رسپانسبلٹی جب ان پہ پھینک دیں گے تو یہی ہوگا. آپ اپنی ذمہ داری لیں, سارے اکٹھے ہوں, بیٹھ کر کہیں اے پی سی میں کہ جی ہم ان کو بلا رہے ہیں بچوں کو, گیو دیم اے چانس. بھئی ان کی بات سنیں, جو آپ ان کی بات جائز ہے آپ کہیں جی ہم مانتے ہیں, اور جو بات آپ نہیں کر سکتے ان کو صاف کہیں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے, ہمیں اس کے لیے یہ چیزیں پرابلم دے رہی ہیں, اس کے اوپر دوبارہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. یار کنٹینیوس ڈائیلاگ بیٹھے رہے ان کے ساتھ, 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 100 دن بیٹھے ان کے ساتھ. خون بہنا تو بند ہو جائے نا. بھٹی صاحب کے بعد 10,000 بندہ شہید ہو گیا. یہ سلسلہ کبھی تو روکنا پڑے گا آپ کو, اور یہ یاد رکھیے گا جب بھی رکے گا نا, یہ ڈنڈے سے نہیں رکے گا, یہ ڈائیلاگ سے رکے گا.